گنج شکر کہتی ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کون ہے اور بابا فرید الدین کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں، یعنی شکر کا مالی کیوں کہتے ہیں، شکر کے خزانے والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک مرتبہ آپ کی ماں نے کہا بیٹا اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، تو آپ نے کہا تھا ماں بتا میں اللہ کی عبادت کروں گا، میں نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ماں نے کہا تھا بیٹا تم نماز پڑھو گے، تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکل کی پوری عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ لالچ آپ کی ماں نے دی اور آپ اسی دین سے یعنی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی ماں نے پہلے سے سکر کی پوری تیار کر لی تھی اور مسلح بچھا کر اس سکر کی پوری کو اس کے نیچے رکھتی تھی۔ جیسے بابا فرید نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مسلح کو لپٹا، مسلح کو درست مسلح کو لپٹا تو دیکھا کہ نیچے سے سکر کی پوری ظاہر ہوئی۔ بابا فرید نے اس سکر کی پوری کو کھا لیا۔ کئی دنوں تک یہ مسئلہ چلتا رہا، کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرو، آپ اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرو، اور اسی طرح جب آپ نرم دل کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اولاد بھی کامیاب و کامران ہوگی۔ کئی دنوں تک یہ مسلسل چلتا رہا، مگر ایک دن ایسا ہوا کہ بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں کو بازار جانا ہوا۔ آپ بازار چلی گئی اور بازار جا کر جیسے گئی ظہر کا وقت ہو گیا، بابا فرید الدین نے دستور کے مطابق اپنا مسلح بچھایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے مسلح کو لپٹا، جیسے مسلح کو والا تو کیا دیکھا کہ آج تو سکر کی پوری نہیں بلکہ سکر کا پورا حوض نظر آ رہا ہے، آج تو بڑا سکر کا حوض مل رہا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے اس حوض میں سے جب شکر کو کھایا تو آج اس شکر کا مزہ کچھ اور تھا، آج اس شکر کی چاشنی کچھ اور تھی، آج اس شکر کا ذائقہ کچھ اور تھا۔ جیسے ماں بازار سے آئی، بابا فرید الدین گنج شکر کی ماں آئی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر ماں حیران رہ گئی، ہائے میرے اتنے دن کی محنت پانی پھر گیا، ہائے میرے اتنے دن کی محنت کو کیا ہوا۔ مگر جب اللہ کی بندی سچ دل سے دعا کرتی ہے، اس لیے میرے سرکار نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی اولاد کی دعا کو، ماں باپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اولاد کے حق میں قبول فرماتا ہے، کبھی رد نہیں فرماتا۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹا کیسا بھی ہو، چاہے بیٹا کیسا بھی ہو، جب بھی اپنے بیٹے کو دعا دے تو خیریت کے ساتھ دعا دے، جب بھی اسے دعا دے تو کامیابی کی دعا دے، جب بھی تم اسے دعا دو تو اچھے کاموں کی دعا دو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن تمہاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اور تمہارا بیٹا کامیاب و کامران ہو جائے گا۔ ماں پریشان ہو گئی کہ بیٹا کو کیا ہوا، شکر کی پوری ملی، کہ ماں روز تو ایک پوری ملتی تھی مگر آج تو پورا حوض ملا ہے۔ جیسے بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ کہا ماں روز تو ایک پوری ملتی تھی مگر آج تو پورا حوض ملا ہے، اور میری ماں سن روزانہ جس پوری کو کھاتا تھا اس میں اتنا ذائقہ نہیں ہوتا تھا تو آج میں نے شکر کھائی ہے۔ بابا فرید الدین کی ماں نے کہا بیٹا سن روزانہ شکر کی پوری تیری ماں رکھتی تھی، آج تیری ماں مشروفیت کی وجہ سے شکر کی پوری رکھنا بھول گئی، میرے اللہ نے میری دعا کو قبول فرمائی اور آج تجھے اس کا سیلا عطا فرمایا حوض کے بدلے میں، اور اس کا ذائقہ اتنا بہتر تجھے عطا فرمایا۔ پتا کیا چلا کہ جب تم بچوں کی تربیت اچھی طرح کرو گے تو چاہے وہ تمہارا بچہ کہیں بھی ہو کامیاب و کامران ہوگا۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا سے لے کر اور اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھو، ہر ایک کی زندگی میں تمہیں یہ نمونہ ملے گا کہ ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت اچھی
اچھی کی ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھی کریں، ہم اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے پڑھائیں، اچھے طریقے سے انہیں اچھے طریقے سے دین اور دنیا کی تعلیم دیں۔ اور نوجوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں اتنی کوششیں کر کر کالج تک پہنچاتے ہیں، پرائمری تک پہنچاتے ہیں، مگر تمہارا حال یہ ہے کہ کالج میں جا کر پھر دھکے کھا کر واپس آ جاتے ہو۔ اپنے ماں باپ کا پیسہ اس طرح برباد نہ کرو، اپنے ماں باپ کی جائیداد کو اس طرح برباد نہ کرو، خدا کے لیے ناخون کے ہوش لو، اس لیے کہ دنیا میں بہت تبدیلی آ چکی ہے، دنیا ترقی پر آ چکی ہے، تمہیں اب ترقی کا عروج دیکھنا ہے اور ترقی اسی وقت ملے گی جب تم اعلیٰ علم حاصل کرو گے، اعلیٰ دینی تعلیم کرو گے، تبھی تم کامیاب و کامران ہوگے۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے کہ مالک و مولا اس کے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمیں صحیح معنوں